بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطق خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیے مل کے سارے حضرات۔ آپ کے سامنے کل بھی اسی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی سے فرار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ آیت ہر شخص کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ انسانوں کا خالق خدا ہے اور مقصد تخلیق انسانی عبادت خدا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت ساری نعمات جو ہیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے کائنات میں اپنی ذات پر، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہے، اور وہ اللہ کے اس قول کو بالکل برحق سمجھے گا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ انسان اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو گن گن کے تیری زندگی کے سانس تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی نعمات اللہ نے عطا کی ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی اور جانور کی شکل میں پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان پیدا کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، انسان اپنے کردار کو بھی انسانوں والا بنائے، کہ جس مخلوق میں سے اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس کا کردار بھی دیکھ کے بدے کہیں کہ ہم کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل میں نے گزارش کیا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کو عمومی طور پر سوائے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ نے ہر انسان کو 6 زندگیاں عطا کی ہیں۔ معصوم ہوں تو اس کو بھی عطا کی، گناہ گار کو بھی عطا کی ہیں۔ اور میں نے کل گزارش کی تھی کہ شیعہ ناز کیا کر، فخر کیا کر کہ اللہ نے تجھے ایسے راہبر عطا کیے ہیں کہ ان 6 کی 6 زندگیوں میں اگر سردار نظر آتے ہیں یا محمد نظر آتے ہیں یا آل محمد نظر آتے ہیں، ایک ایک زندگی کو آپ شمار کریں گے، ہر زندگی میں جیسی بہترین زندگی اور کمالات اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا کیے ہیں وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ 6 زندگیاں کون سی؟ عالم ذر کی زندگی ہے، کچھ تبصرہ میں اس پہ کر چکا، 2-4 جملے پچھلے کیا کہ پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ 6 زندگیاں کون سی اللہ نے عطا کی؟ عالم ذر کی زندگی ہے، صلب پدر کی زندگی ہے، رحم مادر کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، قبر و برزخ کی زندگی ہے، اور معاد و قیامت کی زندگی ہے۔ اور اللہ نے عالم ذر میں ہر انسان سے عہد لیا تھا، الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اور میں نے کہا کہ اس ربوبیت کے عقیدے کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اس رب کو خالق نہ مانے، اسے رازق نہ مانے، اسے کائنات کا سب سے بڑا حکیم نہ مانے۔ کائنات میں غور و فکر کریں، دعوے تو بہت سارے کیے جاتے ہیں کہ دنیا ایسے پیدا ہوئی، دنیا ویسے پیدا ہوئی، لیکن مومن کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہوا نظر آئے کہ یہ کائنات جو ہے وہ مادے کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے ارادے کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کائنات کا نظم و ضبط، اس کا آپس میں مربوط ہونا بھی بتا رہا ہے کہ یہ کسی حادثے کے نتیجے میں دنیا میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور عرش سے لے کر پاتال کی تہوں تک کائنات کا ہر ذرہ اس اللہ کی قدرت کا بھی پتہ دے رہا ہے، اس کی حکمت کا بھی پتہ دے رہا ہے۔ بہترین زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ رب بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ انسانوں کی پرورش کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسانوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، رب ہے نا کائنات کا پالن ہار، پالنے والا ہے، اپنے بیٹے کو بہت ساری وصیتیں کچھ قرآن میں بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ روایات میں بھی ملتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہا تھا، میرے بیٹے کبھی اللہ کی ربوبیت میں شک نہ کرنا، اس کی رزاقیت میں شک نہ کرنا، اس کے پالن ہار ہونے میں شک نہ کرنا۔ پھر مثال گزارش کی، کہنے لگے کہ میرا بیٹا دیکھ تو صحیح، کیا اس نے 3 ایسی حالتوں میں تجھے رزق عطا کیا ہے جب تو خود سے رزق حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جب تو شکم مادر میں تھا تو تو اٹھ کے اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا تھا، مگر کون ہے جو ان پردوں میں بھی تجھے رزق پہنچا رہا تھا، رزق کا انتظام کیا۔ پہلی حالت شکم مادر کہ اس اللہ نے تیرے رزق کا انتظام کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب شکم مادر سے، بطن مادر سے تو ماں کی گود میں آیا تو اس وقت بھی تو اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا تھا، تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیرے لیے شفیق ماں کو پیدا کیا اور اس کے بدن میں تیری خوراک کو پیدا کر دیا۔ خود سے تو رزق حاصل نہیں کر سکتا، تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کا انتظام ہے۔ اچھا، پھر وہ دودھ ماں کا بچہ پیتا ہے، مگر 2 سال تک فقط دودھ پی سکتا ہے۔ 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ دودھ پلانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ بچہ زیادہ سے زیادہ جو دودھ پی سکتا ہے وہ 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے، اور 2 سال بھی اسلامی 2 سال۔ اسلامی کیلنڈر کو اگر آپ دیکھیں، اسلامی سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جو ہم سال شمار کرتے ہیں 364 ایام کا یا 365 ایام کا، اسلامی سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال جو ہے وہ 355 دن کا بنے گا۔ تو 1 سال 355 دن کا ہو گیا، تو 2 سال کتنے دنوں کے بنے؟ یہ بنے 710 دن۔ ماں زیادہ سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا چاہے تو وہ 710 دن پلا سکتی ہے، 711ویں دن دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ تو یہ اب ماں کا انتظام کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب ٹھوس غذا کی طرف وہ بچہ آئے گا، اور اب بھی وہ اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے باپ کی صورت میں ایک شفیق انسان پیدا کر دیا ہے، جو دھوپ میں جاتا ہے، وہاں پہ محنت کرتا ہے، اپنے پسینے کو بہاتا ہے، اور اپنے پسینے کو بہانے کے بعد اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ رات کو میں نے بچے کی خوراک کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اے میرا بیٹا، ان 3 حالتوں میں جب تو رزق تلاش نہیں کر سکتا تھا، حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اللہ کے رازق ہونے میں شک نہ کرنا۔ جب تو حاصل نہیں کر سکتا تھا نا، تیرے رزق کا انتظام کیا ہے، تو جب اس نے تیرے بازوؤں میں طاقت کو بھر دیا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کائنات میں تجھے رزق نہ مل سکے؟ اب تو خود حاصل کر سکتا ہے، تو وہ کائنات کا خالق بھی ہے، وہ کائنات کا رازق بھی ہے۔ پہلا عقیدہ عالم ذر میں کیا اس اللہ کے ربوبیت پر ایمان لے کر آنا ہے، مگر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پہلا عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا بے شک کوئی شک و شبہ نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔
اس کے بعد پھر دوسرا عہد لیا ہے اپنے حبیب کی رسالت کا کہ میرے حبیب کی رسالت کا اقرار کرو کہ جب یہ حبیب دنیا میں آئے گا تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آؤ، اور جب حبیب آئے تو اسے رسول بھی ماننا ہے، اسے لائق اطاعت بھی ماننا ہے، لائق اتباع بھی ماننا ہے، اسے عصمت کے درجے پہ فائز بھی ماننا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا حکیم بھی ماننا ہے۔ عالم ذر میں بھی پیغمبر کی رسالت کا عہد لیا، اور اس کے بعد دنیا میں جب پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور قرآن کو جب میں دیکھتا ہوں تو پیغمبر کی شان کے ترانے جو ہیں وہ عرشوں تک بلند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا آپ اس بات کی طرف کہ ایک آیت بڑی حیران کن آیت کہ اگر انسان غور کرے اس آیت میں تو تعجب خیز آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قل انما اعظکم بواحدہ، توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار ہے۔ قل، اے میرا حبیب کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنی و فرادا، دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر خوب غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، اللہ نے جن تمہارا صاحب بھیجا ہے محمد مصطفیٰ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا حکیم اللہ نے پیغمبر کو بنا کے بھیجا۔ فقط ایک بات کی نصیحت، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ حیران رہ جاتا ہے انسان کہ صرف ایک بات کی نصیحت کہ اس بات پر ایمان پکا کر لو کہ تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ کہاں پہ گئے اصول دین، کہاں پہ گئے فروع دین، کہاں پہ گئے اخلاقیات، کہاں پہ گئے عقوبات، کہاں پہ گئے طہارت کے مسائل، کہاں پہ گئے شریعت کے باقی مسئلے، کہ فقط ایک بات پر ایمان لے آؤ کہ تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے بھول کے ایسی آیت نازل نہیں کی، بلکہ اللہ جو کائنات کی سب سے زیادہ حکمت کا مالک ہے، اس نے اس آیت کو اس لیے نازل کیا کہ سب سے پہلے بنیادی بات کہ اس بات پہ ایمان قائم کرو کہ تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ جب مومن کا ایمان یہ ہو جائے نا کہ مصطفیٰ مجنون نہیں ہے، اگر کسی کا یہ ایمان کامل ہو جائے، اسلام کا ہر جز بھی زندہ ہو جاتا ہے، ایمان کا ہر جز بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا ہر جز بھی زندہ ہو گیا کہ پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب بندے کا ایمان کامل ہو جائے گا تو پھر وہ اصول دین بھی مانتا ہوا نظر آئے گا، وہ فروع دین بھی مانتا ہوا نظر آئے گا، وہ اصول دین بھی مانتا ہوا نظر آئے گا، وہ عقوبات کو بھی مانتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ اخلاقیات اور طہارت کو بھی مانتا ہوا نظر آئے گا کہ پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بات میں شک بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کہ واقعتاً پیغمبر نے حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ اگر توضیحات المسائل کو اٹھائیں نا، توضیحات المسائل کو، تو سب سے پہلا باب ہے باب طہارت۔ باب طہارت کو اگر آپ اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ طہارات کی تعداد جو ہے وہ ہے 12، اور وہ 12 جو تعداد لکھی ہے وہ حکمت کے ساتھ پیغمبر نے بیان کی ہے۔ فقط پانی نہیں ہے جو نجاسات سے پاک کرتا ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگر ایک جانور ایسا ہوا کرتا ہے جسے نجس العین کہتے ہیں، کتا، وہ کسی برتن میں منہ داخل کر دے تو کیا پانی اسے پاک کر سکتا ہے؟ پانی کے ساتھ بھی پاک کریں گے اور مٹی کے ساتھ بھی پاک کریں گے۔ اچھا، اگر کسی کا جوتا نجس ہو جائے تو کیا خیال ہے پانی کے ساتھ اسے پاک کریں؟ اگر پائپ لگا کے اس کو صاف اور پاک کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی کہ شریعت نے تو 5000 کا نقصان کر دیا ہے۔ نہیں، اگر اسے نجاست لگ گئی تو پھر آپ زمین پہ چند قدم چلے، اور جب مٹی بھی اس کو لگتی رہے اور وہ نجاست عین نجاست زائل ہو جائے تو وہ جوتا پاک ہو جایا کرتا ہے۔
शरीयत को अगर आप देखें 12 चीज़ें जो हैं वो तहारात में शुमार हुई हैं। पानी भी है, ज़मीन भी है, तबईयत भी है, इस्तिहाला भी है। 12 चीज़ों को शरीयत ने शुमार किया जो नजासात को पाक करती हैं। और मैं कहा करता हूँ कि पता नहीं अल्लाह को 12 के अदद के साथ मोहब्बत कितनी है, कितनी अल्लाह को 12 के अदद के साथ मोहब्बत है कि नजासात को पाक करने के लिए उसने तहारात भी 12 रखी हैं और मुसलमानों के किरदार को पाक करने के लिए उसने ईमान भी 12 रखे हैं। सिर्फ एक बात पर ईमान लेकर आओ। सबसे पहली बात, हर अकीदा बाद में है, हर अमल बाद में है कि कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, फकत एक चीज की नसीहत है कि माँ बेसाहिबकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारा साहिब मजनून नहीं है, दीवाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि पैगंबर खुदा को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है और खुदा लोगों से मनवाना चाहता है। आलम ज़र में भी मनवाया और दुनिया में भी वो मनवाना चाहता है कि इस बात को तस्लीम करो कि मुस्तफ़ा जो है वो साहिब हिकमत, मैंने उसको बना के भेजा है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ मेरे भाइयों कि हमारे फ़िरके से बाकी फ़िरक का इख्तलाफ ही ये है कि बाकी फिरकों ने इस आयत की तिलावत तो की है मगर इस आयत पे ईमान नहीं रखा है। और मैं बड़े वसूख के साथ और दलाइल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप देखें बहुत सारे लोगों ने पैगंबर खुदा से इख्तलाफ किया है। फिरके तो बहुत सारे हैं ना, पहले भी थे और आजकल भी थे। पैगंबर की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने पैगंबर से इख्तलाफ किया है। बहुत सारे लोग पैगंबर से इख्तलाफ करते हुए नजर आते हैं और जब भाइयों की किताबों को आप पढ़ेंगे लोग पैगंबर से इख्तलाफ करते हुए नजर आते हैं और लोग उन लोगों की तावील करते हुए नजर आते हैं। यानी मैं बिल्कुल बरहक बात कर रहा हूँ कि कितने मौके ऐसे हैं, 20 मकामात ऐसे हैं कि वो कहते हैं जब फलां साहिब का पैगंबर से इख्तलाफ हुआ करता था ना तो अल्लाह की तरफ से हक उस बंदे की तरफ नाजिल हुआ करता था। लोगों ने आयत की तिलावत की है मगर ईमान नहीं रखा। फकत कायनात में एक शिया फिरका है जो इस आयत की तिलावत भी करता है, इस पे ईमान भी रखता है कि जब भी पैगंबर से किसी का इख्तलाफ हुआ लोगों ने तावील की है, लोगों ने उस बंदे के फजाइल पढ़े हैं। लेकिन फकत एक फिरका है कि जब भी पैगंबर से किसी का इख्तलाफ हुआ है हमने कहा है कि हक ना पैगंबर से जुदा होता है और पैगंबर कभी हक से जुदा नहीं होता। आप शरह मुस्लिम को उठा ले, नबवी की शरह मुस्लिम को उठा ले कि फलां बंदे ने पैगंबर से इख्तलाफ किया और उसके बाद वो 20 दलाइल देते हुए नजर आते हैं कि हक जो था उस बंदे के साथ था जिसने पैगंबर से इख्तलाफ किया। और मैं कहा करता हूँ मेरे भाइयों, बाकी फ़िरक ने फ़कत कुरान की तिलावत की है, इस आयत की तिलावत की है, इस आयत का हिफ्ज़ किया है। फ़कत शिया फ़िरका है जो आयत की तिलावत भी करता है और इस पर ईमान भी रखता है। और इसी से नतीजे में फ़र्क हो गया, तिलावत करने का नतीजा और निकला है और तिलावत के साथ यकीन रखने का नतीजा कुछ और निकला है। उधर दलाइल मिलते हैं कि फलां सच्चा था और हम कहते हैं कि मुस्तफ़ा सच्चा है। इन दोनों नजरियात की वजह से नतीजा मुख्तलिफ हो गया है और नतीजा यही निकलता है कि जब फ़कत तिलावत होना यकीन ना हो तो नतीजा ये निकला है कि दुनिया के हिस्से में जब भी आया है कोई ना कोई बेहया आया है और हमारे हिस्से में जब भी आया है हमेशा मुस्तफ़ा आया है। एक आयत, यानी बाज़ दफ़ा इंसान ताज्जुब करता है कि खुदा कह रहा है कि फ़कत एक बात पे ईमान रखो, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, फ़कत एक बात पे ईमान रखो कि तुम्हारा साहिब जो है वो मजनून नहीं है, दीवाना नहीं है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के एक बात करना चाहता हूँ। पैगंबर की हिकमत ये तो है ना कि एक बात पर ईमान रखो, पैगंबर पे ईमान रखो, इसी की फ़कत नसीहत है। मैं इससे बढ़कर एक और बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, पैगंबर खुदा का एक फरमान है, ये तो पूरी ज़ात की बात हो रही है ना। पैगंबर खुदा का एक फरमान है, अगर बंदा पैगंबर के फ़कत उस फरमान पर ईमान ले आए, इस्लाम का हर जुज़ भी ज़िंदा हो जाता है, ईमान का हर जुज़ भी ज़िंदा हो जाता है। फ़कत पे
پیغمبر کے ایک فرمان پر، ایسا حکمت سے بھرا ہوا فرمان پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان پیغمبر خدا کے ایک فرمان پر ایمان لے آئے، اسلام کا ہر جز بھی زندہ ہے، ایمان کا ہر جز بھی زندہ ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر دو چیزوں کا دعویٰ کیا ہے، دو چیزوں کی گواہی دی ہے۔ پیغمبر خدا نے دو چیزوں کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ تو دو چیزوں کی کا گواہ میں بنتا ہوا نظر آتا ہوں۔ یاد رکھو، قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہ ہوگا، اور جو ان دونوں شخصیات سے متمسک ہوگا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی، اور جو بندہ ان دونوں سے متمسک ہو جائے وہ بندہ کبھی جہنمی اور گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا اقرار عالم ذر میں جو لیا گیا وہ ہے اللہ کی ربوبیت کا۔ دوسرا اقرار عالم ذر میں جو لیا گیا وہ پیغمبر خدا کی رسالت کا، مگر ابھی بھی عہد مکمل نہیں ہوئے۔ جہاں پہ پیغمبر کی رسالت کا عہد لیا گیا تھا وہاں پہ اہل بیت کی ولایت کا عہد بھی لیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا یہ جمعے کے روز کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ ہے نا، جمعے کے روز کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی روز اللہ نے حضرت آدم کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا، اور اس مخلوق کو اللہ نے جمع کر کے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی لیا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار بھی لیا ہے، اور علی سے لے کر مہدی تک ہر امام کی ولایت کا اقرار بھی لیا ہے۔ عالم ذر میں اللہ نے یہ تین اقرار لیے، اور دنیا میں ان تینوں شخصیات کے سے محبت کرنے کا اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیو، یقین اس دنیا میں رکھنا ہے ان ہستیوں کی ولایت میں۔ جب بندہ کوئی مولا علی کو ولی مانتا ہے نا تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں علی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، وہ اقرار کرتا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد میں علی کو کائنات کا سب سے بڑا شجاع مانتا ہوں، میں بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب کو کائنات کا سب سے بڑا معصوم مانتا ہوں، میں بعد از مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کو کائنات کا سب سے بڑا حکیم بھی مانتا ہوں، اور علی کو کائنات کا سب سے بڑا عالم بھی مانتا ہوں۔ جب تک ان خصوصیات کے ساتھ نہ مانا جائے مولا کی ولایت کے ماننے کا کوئی مفہوم ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عالم بعد از مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کو مانتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں مولا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں سوال کر۔ کہنے لگا مولا امیر المومنین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں، پورے کے پورے قرآن کا مولا علم رکھتے ہیں۔ مولا علی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں، مگر آصف بن برقیہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ من عندہ علم من الکتاب۔ اللہ بیان کرتا ہے آصف بن برقیہ کے بارے میں کہ وہ کتاب میں سے کچھ کا علم رکھتا تھا۔ وہ آصف بن برقیہ جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا لایا تھا، علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر نے جو واضح کیا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ علی ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ آصف بن برقیہ کتاب میں سے کچھ کا علم رکھتا تھا۔ مولا ان دونوں کے علم میں فرق کتنا ہے؟
کتنا فرق ہے کہ اس کا علم 10% ہے، علی کا علم 20% ہے، اس کا علم 20% ہے، علی کا علم 50% ہے، اس کا علم 50% ہے، علی کا علم 80% ہے۔ کیا اتنا فرق ہے کہ علی کے پاس ساری کتاب کا علم اور اس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہے؟ تو ان میں فرق کتنا ہے؟ امام نے دیکھا، امام مسکرائے، فرمایا اگر فرق محسوس کرنا چاہتا ہے تو پھر میری بات کو غور کر، ان دونوں کے علم میں اتنا فرق ہے کہ یاد رکھ، ایک موج زن دریا ہو، ایک موج زن دریا ہو، ایک بہتا ہوا سمندر ہو، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اور یاد رکھ کہ ایک مچھر آئے اور آ کر اس سمندر میں ڈبکی لگائے، ایک مچھر پرواز کرتا ہوا آئے اس سمندر میں آ کر ڈبکی لگائے، اور ڈبکی لگانے کے بعد ابھر کر پھر ہوا میں پرواز کرنا شروع کرے۔ یاد رکھو، وہ جو مچھر اپنے پروں کے اوپر پانی کے ایک قطرے کا کچھ حصہ لے کر چلا گیا ہے، وہ آصف بن برقیہ کا علم ہے، وہ جو موج زن دریا ہے علی ابن ابی طالب کا علم۔ وہ جو موج زن دریا ہے، وہ جو موج زن دریا ہے علی ابن ابی طالب کا علم ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کے بعد از مصطفیٰ جس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی ولایت کو ہم پہ واجب قرار دیا ہے۔ عالم ذر میں بھی عہد لیا اور دنیا میں بھی اس اللہ نے ہم پہ واجب قرار دیا کہ اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لے کر آنا ہے، پیغمبر کی رسالت پہ ایمان لے کر آنا ہے، اور علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ اور ایمان بھی کوئی معمولی ایمان نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ نے انسانوں پر اپنی ربوبیت، مصطفیٰ کی رسالت اور علی ابن ابی طالب کے ایمان مستقر کو لازم قرار دیا۔ ایمان مستقر کو۔ اب یہ ایمان مستقر کیا ہے؟ راوی کہنے لگا کہ مولا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایمان غیر مستقر بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، غیر مستقر بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی زبان میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ایک ایمان مستقر ہے اور ایک ایمان غیر مستقر ہے۔ ایک ہے پکا ایمان اور ایک ہے کچا کچا ایمان۔ تو مولا علی کی ولایت میں ہم نے پکا ایمان رکھنا ہے کہ کچا ایمان رکھنا ہے؟ پکا ایمان رکھنا ہے۔ اچھا، مولا نے فرمایا ایمان کی دو قسمیں ہیں، اللہ پر، رسول پر، اہل بیت پر ایمان رکھنا۔ فرمایا ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پکا ایمان، ایمان مستقر جو پکا رہتا ہے، ایک ہے غیر مستقر، کبھی آ بھی جاتا ہے، کبھی چلا بھی جاتا ہے، کبھی ایمان روشن ہو جاتا ہے اور کبھی کسی بات میں شک بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ان پہ ایمان رکھتا ہے ایمان مستقر۔ اب راوی کہنے لگا مولا وہ ایمان مستقر کیا ہے؟ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس ایمان ہے، تو مولا واضح تو کریں کہ وہ ایمان مستقر کیا ہے تاکہ ہم اس کی منزل پہ فائز ہو جائیں۔ فرمایا یاد رکھو، ایمان مستقر یہ ہے کہ جب بندے کے افعال اس کے اقوال سے ملنا شروع کر دیں تب ایمان مستقر کی منزل آ جاتا ہے۔ جب بندے کے افعال زبان سے کہتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کا مطیع ہوں، جب عمل بھی مطیعوں والے کرنا شروع کرے تو تب ایمان مستقر کی منزل پہ فائز ہوا کرتا ہے۔ فقط زبان نہ کہے یا علی، بلکہ اس کا کردار بھی یا علی کہتا ہوا نظر آنا چاہیے، ایمان مستقر کی منزل پہ فائز ہو۔ یعنی ایمان بھی رکھے اور اس ایمان کے لیے عمل کو بھی رکھے۔ اور سورۃ العصر کو بھی آپ دیکھیں کہ کامیابی کے لیے فقط عقیدہ کافی نہیں ہے، چار چیزیں بیان ہوئی اور ان میں پہلی چیز عقیدہ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ کوئی مومن جنت میں پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس دو پر نہ ہوں، ایک پر کو عقیدہ کہتے ہیں، دوسرے کو عمل کہتے ہیں۔ عمل سے دوری اہل بیت نے دور کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی بارگاہ میں ایک عربی بدو آیا۔ اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اس کا لطف آتا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے،
لوگ سوال کر رہے ہیں، پیغمبر جواب دے رہے ہیں۔ ایک عربی بدو اونٹ پہ سوار ہو کے آیا، صاحب ارشاد القلوب نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک عربی بدو جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہو کر پیغمبر کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اب چہرے کے اوپر نقاب ہے، چونکہ صحرا میں جب سفر کرتے ہیں تو ریت اڑتی ہے، اس لیے وہ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا لیتے ہیں۔ اونٹ پہ سوار ہو کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، پیغمبر خدا تشریف فرما تھے، پہنچا، سلام کیا، پیغمبر نے جواب دیا، چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی دور سے میں آیا ہوں، بڑی دور سے میں آیا ہوں، اور مدینے کے قریب میرا کوئی کام تھا، وہ کام کیا، اور جب کام کر چکا تو دل سے آواز آئی کہ بدبختی ہے کہ کوئی بندہ اتنے قریب آئے اور آمنہ کے لال کی زیارت نہ کر کے جائے، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، میں نے جلدی سے جانا ہے، جا کے اپنا پچھلے کچھ کام ہیں جو میں نے وعدے کیے ہیں اس وقت پہ مجھے پہنچنا ہے۔ یا رسول اللہ بس رک اس لیے گیا ہوں کہ دل نہیں مانا کہ اتنا قریب مدینے کے آؤں اور آپ کی زیارت نہ کروں۔ یا رسول اللہ وقت نہیں ہے، فقط زیارت کرنا تھی، اور فقط اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ زیادہ وقت نہیں کہ آپ کے پاس بیٹھوں، کوئی گھنٹے کی تقریر آپ فرمائیں، کوئی آدھے گھنٹے کی۔ یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ جب میری آپ سے ملاقات ہو گئی، میں نے آپ کی زیارت کر لی ہے، یا رسول اللہ کوئی ایک جملہ ایسا فرما دیں، کوئی ایک ایسی حکمت کی بات ارشاد فرما دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد فرما دیں، مگر جملہ اتنا قیمتی ہونا چاہیے کہ میں اس پہ عمل کروں، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک جملہ ارشاد فرمائیں، میں اس پہ عمل کروں اور میری نجات کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ پیغمبر خدا نے اپنے سر کو جھکایا، روایت کہتی ہے پیغمبر نے سر کو جھکایا، خدا کا پیغمبر جبریل پیغام لے کر آیا اور کہا کہ اللہ کے حبیب خدا کہتا ہے اس کے سامنے تلاوت کر، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کا انجام بھی قیامت کو دیکھے گا، اور کوئی جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کا نتیجہ بھی قیامت کو دیکھے گا۔ پیغمبر خدا نے تلاوت کیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ عرب تھا، عربی کو سمجھتا تھا، جب پیغمبر نے تلاوت کیا سنتا ہے، سننے کے بعد اپنے ذہن میں بٹھایا اور ایک دفعہ خود تلاوت کرتا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس کو تلاوت کیا، پھر مسکرایا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی بات کو میں نے قبول کر لیا۔ اب پلٹ رہا تھا اونٹ کو لے کر، روایت کہتی ہے پلٹ رہا تھا، پیغمبر نے اس کے چہروں کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے پیغمبر نے دل کی نیت کو پہچانا، اور جب یہ جا رہا تھا پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھو جب یہ میرے پاس آیا تھا تو ایک سادہ سا بدو تھا، اب میری بارگاہ سے جا رہا ہے، ان آیتوں کا صدقہ ہے فقیر بن کے واپس جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ واپس جا رہا ہے تو فقیر بن کے واپس جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں عمل سے دور نہیں ہونا ہے۔ آج کل میں ایک بات کر دوں پھر اس کے بعد چند جملے مصاحب کے پڑھوں، وقت میرا پورا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج کل کے جو فرقے ہیں نا، اگر آپ کتابوں کا تلاوت کریں تو ان کے نام اور ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، مگر قبلہ تشریف فرما ہے پہلے دور کے جو بعد از پیغمبر جو فرقے پیدا ہوئے ہیں نا، جو بالکل قریب میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام کچھ اور تھے۔ میں جہاں تک دیکھتا ہوں پڑھنے والے جو آتے ہیں، مذہب اہل بیت تو کا مطالعہ کرنا تو کسی کو پسند ہے کوئی نہیں، نہ سننے والے پڑھتے ہیں اور نہ مجلس پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کتابوں کو بندہ دیکھے۔ تو اسی وجہ سے جو بندہ کتابوں کو پڑھتا ہے، جو دیکھتا ہے، قبلہ صاحب جیسا پڑھا لکھا بندہ، وہ جب پڑھنے والا آتا ہے نا تو اس کی باتوں کو سن کے بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا اب یہ جو بات کر رہا ہے تو یہ فلاں فرقے کی بات کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بات کرتا ہے تو وہ عقیدہ جو پیش کرتا ہے تو وہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ فلاں فرقے کا عقیدہ پیش کر رہا ہے، شیعت کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ کہ نجات کے لیے فقط ان ہستیوں کو مان لینا یا ایمان کافی ہوا کرتا ہے،
یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ ایک مرجیہ فرقہ ہوا کرتا تھا اور اس کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے نجات کے لیے ایمان ہونا کافی ہے، اور ان کا مشہور نعرہ یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ بدعملی بندے کو نقصان نہیں دیتی، جیسے بے ایمانی کے ساتھ کوئی نیکی بندے کو فائدہ نہیں دیتی۔ ایمان کے ساتھ بدعملی بندے کو نقصان نہیں دیتی، لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ یہ مرجیہ فرقے کا عقیدہ تھا، یہ شیعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آل محمد کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بیان کرتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فقط ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے، بلکہ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، امر بالمعروف کا ہونا بھی ضروری ہے، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ان میں سے آل محمد کا عقیدہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم آل محمد دنیا کے ہر بندے سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے، نہ یہ قرآن سے جدا ہوتا ہے۔ چار چیزیں بندے کی نجات کے لیے ضروری ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس منبر حسینی پر آ کر آپ کو عمل کی چھٹی دیتا ہے تو وہ مرجیہ فرقے کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، جعفر صادق کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، دو جملے مصائب کے بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ ایام عزا ہیں، رونے کے دن ہیں، اور رونے کے لیے آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے بھی رولانا اور رونا چاہتے ہیں، اور آپ بھی رونے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ علامہ علی نقی کا ایک بڑا اچھا جملہ تھا، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کب تک رو گے؟ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی جاری ہے، کب تک حسین کو رو گے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہ روتے اگر انہیں رونے کی اجازت مل جاتی جن کا حق تھا کہ وہ حسین کو روتے۔ اگر گھر والوں کو رونے کی اجازت مل جاتی نا تو ہم کبھی نہ روتے، لیکن تاریخ تو یہی کہتا ہے کہ جب سگی بہنیں حسین کو رونا چاہتی تھی، شمر کا تازیانہ بلند ہو جایا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں ہے، مولا حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں۔ جس کے پاس زینب و کلثوم جیسی بہنیں ہوں، جس کے پاس رباب جیسا حرم موجود ہو، جس کے پاس سکینہ اور فاطمہ جیسی بیٹیاں ہوں، جس کے پاس زین العابدین جیسا بیٹا ہو، اسے رونے کی کمی نہیں ہو سکتی۔ روتے اس لیے ہیں کہ انہیں رونے نہیں دیا جن کا حق تھا کہ وہ مولا حسین کو روئیں، اور جب پابندیاں ہٹی ہیں تو پھر کائنات میں ان سے زیادہ گریہ کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں، مگر سید سجاد سے بڑا عزادار کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا۔ سید سجاد سے بڑا عزادار نہیں ہے، اور یہ انوکھا عزادار ہے۔ ہمیں رونے کے لیے پڑھنے والے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کسی کے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے، سننے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جنہوں نے سن کے رونا ہے۔ سید سجاد کو پڑھنے والے کی ضرورت نہیں، اس نے کربلا میں دیکھا ہے کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ کوئی بھی منظر آتا ہے، 35 سال تک امام زندہ رہے ہیں۔ کربلا کے بعد 35 سال تک امام سجاد زندہ رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ ہر لمحے رویا کرتے تھے۔ سید سجاد کو پڑھنے والے کی ضرورت نہیں، کبھی پانی پیش ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو غلام جب پانی کا جام لے کر آتا تھا، جب سامنے پانی رکھتا تھا اور کہتا تھا مولا پانی کو پی لے، تو دیکھ کے کہتے تھے کس دل سے پیوں، اور جس کے بابا کو پیاسا قتل کر دیا ہو، بہتے دریا ہوں اور جس کے بابا کے خشک گلے پہ خنجر چل جائے، کس دل سے پانی پیے۔ جب کھانا پیش ہوتا تھا، مولا کچھ تو تناول کر لے، کہا کرتے تھے کہ کس دل سے تناول کروں، اور جس کے
बाबा को भूखा कत्ल कर दिया गया है। बस अज़ादारों, रोने के लिए सैयद सज्जाद को किसी पढ़ने वाले की जरूरत नहीं थी, इतना रोए हैं। 35 साल तक गिरिया करते रहे कि मिनहाल कूफी आया है इमाम के पास और आके कहता है कि मौला कब तक रोएंगे, मौला कब तक रोएंगे, किस वक्त तक रोएंगे, मौला कब तक रोएंगे। देख के कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, कुरान की तिलावत की है। क्या लगा मौला कुरान को मैंने पढ़ रखा है, कहा कुरान में नहीं पढ़ा। याकूब का एक यूसुफ उसकी निगाहों से गायब हो गया था, जुदाई में रो रो के अपनी आंखों की बिनाई को मुतासर कर लिया था। वो याकूब का एक यूसुफ था। मैंने करबला के तख्ते सहरा में 18 फखरे यूसुफ तड़पते हुए देखे हैं। मैं कैसा गिरिया न करूं। मिनहाल चाहता है कि इमाम को कुछ सब्र आ जाए, इमाम की सेहत मुतासर ना हो। फिर मिनहाल कहता है, कोशिश करता है तो मौला गिरिया को बंद करें, शहादत तो आपके घर का विरसा है, कब तक रोएंगे मौला, शहादत तो आपके घर का विरसा है। अली आपके शहीद हैं, उबैदा आपके शहीद हैं, हमजा आपके शहीद हैं, जाफर तैयार आपके शहीद हैं, मौला शहादत तो आपके घर का विरसा है। देख के कहा मिनहाल तूने फिर इंसाफ नहीं किया, वो शहादत हमारे घर का विरसा था। मेरी फिफियों के सरों पे चादरें ना हो, हाथों में रस्सियां हो, कभी किसी शराबी के दरबार में और कभी किसी शराबी के दरबार में, क्या ये भी हमारा विरसा है। बस अज़ादारों, मौला हर गम को याद करके रोते थे, मगर सबसे ज्यादा किस गम को याद करके रोते थे। जब किसी ने पूछा था कि मौला सबसे ज्यादा आपको कहां पर तकलीफ हुई थी, नहीं कहा कि जब मेरे बाबा के गले पे खंजर चला था, नहीं कहा कि जब मेरे बाबा को घोड़ों के सुमों से पामाल किया गया। बोला सबसे ज्यादा गम कहां पे हुआ, तकलीफ कहां पे हुई, कहा अशाम अशाम। और मैं देख रहा था कि मुझे और मेरी फुफियों को इस तरह से कैद करके लाए जैसे ज़ैनब के गुलाम और कनीज़ों को लाया जाता है। वो जिन्हें अल्लाह ने सरदारी अता की थी, जो फर्जंदे ज़हरा है, मुझ ज़ैनुल आबिदीन को भी कैद करके ले आए और मेरी फुफियों को भी धक्के देते हुए दरबार में ले आए। बस अज़ादारों, यही गम था कि मेरी फुफियों के सर पे चादर ना हो और कमीनों की निगाह हो। बस एक मंजर पेश करना चाहता हूँ कि जब खैमों से बाहर निकली है, जब खैमों से बाहर निकली है, सख्त मंजर था और सख्त तकलीफ थी ज़ैनब कुबरा को, और पूछ रही थी मेरा लाल आंखों को खोल। ज़ैनुल आबिदीन से पहला फतवा पूछ रही है कि मेरा लाल मुझे बता तो सही, कि मुझे बता कि खैमों को आग लग गई है, जल के मरना है या बाहर निकलना है, जल के मरना है या बाहर निकलना है। बस अज़ादारों पूछ रही थी कि शायद कोई गुंजाइश मिल जाए और खैमों से बाहर न जाना पड़े। इशारा किया इमाम ने, शरीयत कहती है कि जान को बचाओ। अज़ादारों बाहर निकली हैं और हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने 10 मुहर्रम को एक बाअज़मत मस्तूर को देखा। जब खैमों को आग लग चुकी थी, मैंने बाअज़मत मस्तूर को देखा कि भाग भाग के जलते हुए खैमे में जाती है। जब जाती है तो अकेली होती है और जब बाहर निकलती है तो 2-4 बच्चों को उठा के ले आती है, फिर जाती है 2-4 बच्चों को ले आती है, फिर जाती है 2-4 बच्चों को लेके आती है। अज़ादारों, हमीद कहता है मैं देखता रहा कि फिर आग के शोले इतने भड़क उठे कि अब तो कोई मर्द भी दाखिल नहीं हो सकता। मैंने कहा कि अब बीबी खैमों में दाखिल ना हो सकेगी, लेकिन वो बीबी आके खैमे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। फकत एक लम्हे का तवक्कुफ किया है और उसके बाद मैंने देखा कि भड़कते हुए शोलों में फिर दाखिल हो गई है, गुम हो गई है वो मस्तूर भड़कते हुए खैमे में। अज़ादारों, हमीद कहता है कि मैं परेशान था कि पता नहीं कोई कीमती सामान रह गया है, किस लिए गई है। वो कहता है कि मेरा इज़्तिराब बढ़ गया जब मैंने देखा कि जब गई थी तो अकेली थी, जब बाहर निकली है तो पुष्ट झुकी हुई है और एक अपनी पुष्ट पे एक जवान बीमार को लाद रखा है, ला के गरम रेत पे लिटा दिया। नजरत यमीनन व शिमालन, हैरान होके कभी दाईं तरफ देखती है, कभी बाईं तरफ देखती है, किधर गए मेरे पर्दों के मुहाफिज। वो जब मैं चलती थी तो बनु हाशिम इकट्ठा हो जाता था, वो जब मैंने सवार होना था तो कायनात का सरदार हुसैन आगे बढ़ रहा था। और आज उम्मत ने
اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ زینب کبریٰ جوانوں کو بچا کے لا رہی ہے. تو یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ.